السلام علیکم ناظرین، آج ایک نیا موضوع لے کر ہم حاضر ہیں۔ وہ موضوع ہے انسان کی فطری کمزوریاں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ شمس و قمر، شجر و حجر، چرند پرند اور حیوانات کو اس کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اس کے باوجود اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ انسان اپنی فطرت اور طبیعت کے لحاظ سے کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے انسان کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی 8 فطری کمزوریوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ کمزوریاں درج ذیل الفاظ میں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کی طبعی کمزوریوں میں سے ایک بڑی کمزوری اس کا نفسانی خواہشات اور شہوات پر قابو پانے کے لحاظ سے کمزور ہونا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس باب میں اس پر احکام میں تخفیف فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف کرے اور آدمی کمزور بنایا گیا۔ نمبر 2، انسان جھگڑالو ہے۔ یہ انسان کی فطری کمزوری ہے کہ جس ذات نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اسی کے ساتھ شریک ٹھہرا کر جھگڑنا شروع کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے آدمی کو ایک نتھری بوند سے بنایا تو جبھی کھلا جھگڑالو ہے۔ نمبر 3، انسان جلد باز ہے۔ انسان کی کمزوریوں میں عجلت پسندی بھی ہے جو ہر انسان میں کسی نہ کسی حد تک پائی جاتی ہے۔ خوشی، غمی، کامیابی، ناکامی، تنگ دستی اور کشادگی، اقتدار اور اختیار ملنے پر انسان کسی نہ کسی موقع پر ضرور جلد باز ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آدمی جلد باز بنایا گیا۔ اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، مجھ سے جلدی نہ کرو۔ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ ان مواقع پر جلد بازی کا مظاہرہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحمل مزاجی اللہ کی طرف سے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ نمبر 4، انسان ظالم اور ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس قدر ہم پر انعام فرمائے ہیں اس کا تقاضا ہے کہ ہماری پیشانیاں اس کے حضور میں ہر وقت جھکی رہیں، دل اس کی عظمت و کبریائی کے احساس سے لبریز رہیں اور زبانیں اس کی حمد و ثنا کے گیت گاتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہیں بہت کچھ منہ مانگا دیا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک آدمی بڑا ظالم ناشکرا ہے، اپنے آپ پر ظلم کرتے ہوئے ناشکری کرتا ہے۔ اب یہ انسان کی کمزوری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت افزائی کے لیے اتنے سامان کیے لیکن یہ بڑا ظالم اور سخت ناشکرا ہے۔ نمبر 5، انسان جلد مایوس ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر انسان کو اپنی رحمت سے بہرہ ور فرماتا رہے تو یہ فخر و غرور کرتا ہے، اور پھر کبھی اپنے کرم کا ہاتھ پیچھے ہٹائے تو وہ حوصلہ کرنے کی بجائے ناشکری اور مایوسی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر ہم آدمی کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں پھر اسے اس سے چھین لیں تو ضرور وہ بڑا نا امید ناشکرا ہے۔ ناشکرا انسان اپنی اس کمزوری کے سبب یہ سمجھتا ہے کہ وہ عزت و جاہ، مال و دولت کی فراوانی کا اپنی ذاتی اہلیت کی وجہ سے مستحق ہے۔ نمبر 6، انسان بڑا بخیل واقع ہوا ہے۔ انسانی طبیعت کا خاصہ ہے کہ وہ سخت کنجوس اور بخیل ہے۔ کسی قومی یا ملی مقصد کے لیے کسی نادار اور فقیر کی امداد کے لیے ایک پائی بھی خرچ کرنی پڑ جائے تو 1000 بار سوچتا ہے۔ رحمت الہی جیسی نہ کم ہونے والی چیزوں پر بھی اگر یہ قابض ہو جائے تو وہاں بھی اپنی بخیلی اور تنگ دلی نہ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم فرماؤ، اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو انہیں بھی روک رکھتے، اس ڈر سے کہ خرچ نہ ہو جائیں، اور آدمی بڑا کنجوس ہے۔ نمبر 7، انسان ظالم اور جاہل ہے۔ انسان فطری طور پر اپنے اوپر ظلم کرنے والا اور جاہل واقع ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی
اور زمین اور پہاڑ پر، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور آدمی نے اٹھا لی۔ بے شک وہ اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کو اختیار اور ارادہ کی آزادی دے کر احکام کی اطاعت کا حکم پیش کیا، تو انہوں نے اعتراف عجز کرتے ہوئے معذرت خواہی کر دی اور اپنی بے بسی کا اقرار کیا۔ لیکن یہی چیز جب انسان کے سامنے پیش کی گئی تو اس نے اپنی ناتوانی اور کمزوریوں کو پس پش ڈالتے ہوئے اس عظیم امانت کو اٹھانے کی حامی بھر لی، اور اس کو اٹھا کر اپنے آپ کو ابتلاء و آزمائش میں مبتلا کر دیا، اور اس نے کسی عقل مندی کا ثبوت نہیں دیا۔ نمبر 8، انسان کم حوصلہ ہے۔ انسان کی طبعی کمزوریوں میں ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ وہ تھوڑے حوصلے والا ہے۔ اس کمزوری کی وجہ سے نہ صرف دوسرے کے احسان فراموش کر دیتا ہے، بلکہ ایسی حرکات کرتا ہے کہ اسے اپنی کہی ہوئی باتوں اور کیے ہوئے کاموں پر پچھتاوا نہیں ہوتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک آدمی بنایا گیا ہے بڑا بے صبرا حریص، جب اسے برائی پہنچے تو سخت گھبرانے والا، اور جب بھلائی پہنچے تو روک رکھنے والا۔ پیر کرم شاہ ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں کہ انسان کی سرشت میں 3 عیب ہیں۔ ایک تو وہ حریص اور کم ظرف ہے، ایسی چیزوں کو بھی ہڑپ کرنے کے لیے بےتاب رہتا ہے جو اس کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ اس کی کوششیں ہر قیمت پر دولت سمیٹنے کے لیے وقف رہتی ہیں، خواہ دولت رشوت سے ملے، لوٹ کھسوٹ سے ملے، چوری اور راہزنی سے ملے، غذائی اجناس کو اسمگل کر کے ملے، یا قوم و وطن سے غداری کر کے ملے، وہ باز نہیں آتا۔ دوسرا نقص اس میں یہ ہے کہ وہ بہت گھبرا جانے والا ہے۔ جب مسائل کی گھٹا اس کی زندگی کے افق پر نمودار ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، اوسان خطا ہو جاتے ہیں، امید کی کوئی کرن اس کو نظر نہیں آتی۔ تیسرا نقص یہ ہے کہ وہ سخت کنجوس اور بخیل ہے، کسی ملی یا قومی مقصد کے لیے، کسی نادار اور فقیر کی امداد کے لیے ایک پائی بھی خرچ نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کمزوریوں پر قابو پانے کی طاقت عطا فرمائے۔